اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو آج کے سبق کا ہم آغاز کریں گے ایک حدیث سے، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ اس حدیث کا نمبر ہے 1897۔ اس حدیث میں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث، یہ مکہ مکرمہ کے گورنر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو وہ ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عسفان جگہ پر۔ عسفان جگہ جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، بلکہ مکہ کے زیادہ قریب ہے اور مدینہ سے دور ہے۔ مکہ سے جب آپ مدینہ کے راستے میں آئیں تو درمیان تو نہیں کہہ سکتے، مکہ کے قریب وہاں پر ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے عسفان۔ تو وہاں پر نافع بن عبد الحارث آ کر لقی عمر، حضرت عمر سے ملے، اور جب وہاں ان کی ملاقات ہوئی، حضرت عمر کے استقبال کے لیے آئے تھے، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا من استعملت علی اہل الوادی، کیونکہ یہ مکہ کے گورنر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکے کا گورنر بنایا تھا۔ تو یہ عسفان جگہ پر ملاقات کے لیے آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا کہ نافع آپ مکہ میں اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہو؟ آپ یہاں پر آ گئے تو اہل وادی سے مراد ہے مکہ کی وادی پر آپ نے نائب کس کو بنایا ہے، وہاں پر گورنر کون ہے؟ فقال ابن ابزہ، تو انہوں نے کہا کہ میں ابن ابزہ کو وہاں پر اپنا نائب بنا کر آیا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام سنا تو یہ معروف نام نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے، تو پھر سوال کیا قال ومن ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے، کس کو آپ نے اپنا نائب بنایا ہے، وہ کون ہے ابن ابزہ؟ تو نافع بن عبد الحارث کہنے لگے قال مولا من موالینا، وہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، غلام تھا اور ہم نے کیا کیا، اس کو آزاد کر دیا، اور آج میں اس کو کیا بنا کر آیا ہوں، گورنر مکہ بنا کر آیا ہوں، مکہ کا گورنر بنا کے آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے استقبال کے لیے، تو پیچھے میں اپنا نائب کس کو بنا کر آیا ہوں، ابن ابزہ کو۔ اور ابن ابزہ کون ہیں؟ غلام تھے، ان کو ہم نے آزاد کیا تھا، تو آج مکہ کے گورنر وہ ہیں۔ قال فاستخلفت علیہم مولا، حضرت عمر نے تعجب سے پوچھا کہ تو نے مکہ والوں پر ایک آزاد کردہ غلام، اس کو خلیفہ بنا دیا ہے، اس کو گورنر بنا دیا ہے، اس کو اپنا نائب بنا کر آیا ہے؟ مکہ کے لوگ جو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے قریش کے لوگ ہیں اور بڑے بڑے لیڈر ہیں وہاں پر، اور آپ نے کس کو بنایا ہے؟ ابن ابزہ کو بنایا ہے، جو آزاد کردہ غلام ہے، اس کو اپنا نائب بنا کر آپ میرے پاس آ گئے ہو۔ تو اس وقت آپ دیکھیے کہ حضرت نافع بن عبد الحارث نے جواب کیا دیا، کہا انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل، کہتے ہیں میں نے اس کو گورنر کیوں بنایا ہے کہ وہ قرآن مجید کا قاری ہے۔ کیا ہے وہ؟ قرآن مجید کا قاری ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور وہ کیا ہے؟ فرائض کو جانتا ہے۔ فرائض سے مراد علم وراثت ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے، کیونکہ آدھے علم کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے اور آدھے علم کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد۔ تو اس وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فرائض۔ تو نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ وہ جو آزاد کردہ غلام ہے اس میں دو کوالٹیاں ہیں۔ ایک کوالٹی کیا ہے کہ وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے اور قرآن پر عمل کرنے والا ہے، اور قرآن کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اور پھر دین کا عالم ہے، فرائض کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، فرمایا کہ آج میں پھر تمہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تمہارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے۔ کون سی کتاب؟
قرآن مجید اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں، ان کو عزت سے نوازتے ہیں. اور یہ ابن ابزہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، آج مکہ میں وہ گورنر ہے، اس کو گورنر مکہ نائب اپنا بنا کر یہاں پر آگے. تو کس وجہ سے اس کو عزت ملی؟ قرآن کی وجہ سے کہ وہ قرآن کا قاری تھا. تو فرمایا کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو عزت دیتے ہیں، ان کو بلند کر دیتے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سارے لوگوں کو اس کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں. تو یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہماری ذلت اور ہماری عزت پوشیدہ ہے. جو لوگ اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لیتے ہیں، قرآن میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھتے ہیں، جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان سے رک جاتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کرتے، قرآن کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازتے ہیں. اور یہ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی شان اور شوکت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس شخص کو، قرآن کے قاری کو، قرآن کے عمل کرنے والے کو عزت سے نوازتے ہیں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو عزت سے نواز دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے صحابہ کرام کے دور کو دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ آپ کے شاگرد جب ان کی حکومتیں تھیں تو پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو عزت، سلطنت اور حکومت سے نوازا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، پڑھا تھا، اس پر عمل کیا تھا، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اور جن لوگوں نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا. اور آج بھی امت مسلمہ کی ذلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو جب تک قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آتی تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کی یہ کتاب ہے، لیکن کون کامیاب ہوں گے؟ جو اس کتاب سے محبت کریں گے، جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہوں گے، جو اس کو سمجھنے والے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے. صرف مسلمان نام رکھنے سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا، صرف گھر میں قرآن بند کر کے رکھنے سے گھر میں برکت نہیں آ جاتی، یا گھر وہ بابرکت ہو جاتا ہے. آپ گھر کے دیوار میں یا گھر کی الماری میں قرآن مجید کو رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ ہمارا گھر بابرکت ہو جائے گا. نہ قرآن پڑھا جائے، نہ اس کو کھولا جائے، نہ اس کو سمجھا جائے، تو ایسے نہ ہی عزت ملتی ہے اور نہ ہی برکت ملتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے. جو لوگ اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی عظیم بن جاتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے. اور جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پسے پش ڈال دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو ذلیل کر دیتا ہے. جی تو اب آج کی سورت کا ترجمہ ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ Indeed we have granted you الکوثر. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِنَّا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم پچھلے کئی اسباق سے پڑھ رہے ہیں. تو اِنَّا کے آخر میں جب الف لگتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، بے شک ہم نے. ٹھیک ہے، کبھی اِنَّا بھی آتا ہے اور کبھی اِنَّا یہ بھی آتا ہے. تو اِنَّا کا مطلب ہے کہ بے شک. ٹھیک ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. أَعْطَيْنَا عطا کیا ہم نے. ٹھیک ہے، أَعْطَيْنَا عطا کیا ہم نے. کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو. الکوثر کوثر، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کوثر عطا کر دی ہے. اب کوثر کیا ہے؟ کوثر اصل میں فعل کے وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی. کثرت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے ہے. ٹھیک ہے، کثرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا زیادہ ہونا، بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے. اب بہت زیادہ کیا عطا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور اللہ رب العالمین اپنی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی ہے. وہ بھلائی کیا تھی؟ اسلام، نبوت، اخلاق حسنہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تابعدار امت عطا کر دی. یہ دنیا کے انعامات ہیں، جنت اور اللہ رب العالمین
قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، آپ کے پاس حوض کوثر ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نہر عطا کیا جس کا نام کیا ہے؟ الکوثر۔ تو یہ تمام کے تمام انعامات اس سے مراد ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، ٹھیک ہے؟ تو خیر کثیر میں وہ نہر بھی آ جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھتے ہیں کہ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی۔ تو وہ کہنے لگے کہ کوثر سے مراد، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے کوثر، اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نہر عطا کی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جتنی بھی بھلائی کی چیزیں ہیں، جتنے بھی انعامات ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے عطا کیے، تو وہ نہر کوثر بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس سے مراد نہر کوثر بھی ہے جو جنت میں ہے۔ اس کے بارے میں تقریباً 30 روایات ہیں۔ کتنی روایات ہیں؟ 30 صحابہ کرام ایسی روایات کو بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے 20 روایات صحیحین میں ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک نہر عطا کریں گے، اس کا نام کیا ہوگا؟ کوثر ہوگا۔ اور 10 روایات جو ہیں وہ باقی احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ اور اسی طرح اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ کیا مراد ہے؟ حوض کوثر۔ جنت میں جو نہر ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر۔ اور محشر میں جو حوض ہوگا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اس سے مراد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ دونوں عطا کیے۔ اور اس کو حوض کوثر کو اس لیے کوثر کہا جاتا ہے کہ وہ جو جنت کی نہر ہے اس کے 2 چشمے اس حوض میں گریں گے، تو اس وجہ سے اس کو حوض کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حوض کوثر میں جو برتن ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدد النجوم والکواکب، فرمایا آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے ہو؟ آسمان کے تارے، اور پھر فرمایا اما لیلۃ المظلمہ، ایسی رات میں کہ جو اندھیری رات ہو، جب سورج طلوع نہ ہو، سورج اندھیری رات ہو، چاند نظر نہ آئے اور صرف تارے ہی نظر آئے، اور پھر فرمایا کہ بادل بھی نہ ہوں، تو کتنے آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں؟ فرمایا کہ اس طرح کے برتن ہوں گے جن سے کوثر پلایا جائے گا، اس طرح کے برتن ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو برتن ہیں ان برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں کی طرح ہوگی، اتنے زیادہ ہوں گے، اور جو شخص ایک دفعہ وہ پی لے گا تو اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح معراج کا ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات جنت میں چل رہا تھا تو میں نے ایک نہر کو دیکھا، اور نہر کے گرد بیان کرتے ہیں کہ کباب الدر المجوف، میں نے موتی دیکھے، موتیوں کے خیمے دیکھے۔ کیا دیکھے؟ موتیوں کے خیمے، موتی ہیں اور موتیوں کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ خیمے بنے ہوئے ہیں، قبے بنے ہوئے ہیں، اور اندر سے وہ خالی ہیں، نہر کے دونوں طرف یہ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ نہر ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں گے، انا اعطیناک الکوثر، فرمایا یہ وہ نہر ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں گے، اور اس کے دونوں کناروں پر یہ خالی موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو اٹھایا، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے نے مٹی کو اٹھایا، تو جب مٹی کو اٹھایا تو دیکھا تو اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، وہ جو مٹی تھی اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو نہر ہے یا جو حوض کوثر ہے، اس کا جو پانی ہے وہ اس طرح سے سفید ہے کہ جس طرح دودھ سفید ہوتا ہے، اور یہ میٹھا اس قدر ہے جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے، اس طرح کا یہ پانی ہے۔ تو حوض کوثر بھی اس سے مراد ہے، اور نہر کوثر بھی مراد ہے، اور اس سے مراد خیر کثیر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی، اسلام دیا، نبوت دی، آپ کو اخلاق حسنہ دیا، آپ کو پیارے جان نثار صحابہ کرام عطا کیے، اور آپ کو تابعدار امت عطا کی، اور پھر آپ کا نام رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ آگے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔
اور اسی طرح اس سے مراد ایک بہت بڑے امام فقیہ ہیں، ابن جنی ان کا نام ہے، انہوں نے اس سے معنی یہ لیا ہے کہ اس سے مراد ہے ذریۃ کثیرہ۔ کیا مراد ہے؟ زیادہ اولاد۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ زیادہ اولاد، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو زیادہ اولاد عطا کی ہے۔ اب زیادہ اولاد کیسے عطا کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو اولاد ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، کیونکہ حضرت فاطمہ کس کی اولاد ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس سے جو نسل چلی تو یہ مراد ہے کہ ہم نے آپ کو زیادہ اولاد عطا کی ہے۔ یہ معنی بھی بعض مفسرین نے اس کا کیا ہے کہ زیادہ اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور وہ اس کی مناسبت اس سے بھی بنتی ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کے دشمن یہ کہتے تھے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ دم کٹے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، اور جب آپ فوت ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا نام ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، آپ کا نام کہاں ختم ہونے والا ہے؟ ان لوگوں کا نام ختم ہو جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا نام اذان میں بھی، آپ کا نام کلمے میں بھی، آپ کا نام اقامت میں بھی، آپ کا نام نماز میں بھی، آپ کا نام درود میں بھی، اور پھر رہتی دنیا تک دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اور لوگ پھر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس نبی کے ساتھ ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا نام، یہ جو کافر ہیں، ان کا نام ختم ہو جائے گا، اور کوئی یہ فخر نہیں کرے گا کہ میں فلاں کافر کی اولاد میں سے ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اولاد کثیر جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیدا۔ اور سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر انبیاء کا ذکر کیا وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور ان کو کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کو بھیجا، جس میں ذکر کس کا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون تھے؟ کوئی بتائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ جی کوئی والد نہیں ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کس کی اولاد میں سے تھی؟ اگر آپ اوپر جائیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ابراہیم کی اولاد سے بنایا، مطلب یہ ہے کہ مریم کی اولاد میں سے عیسیٰ تھے تو وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہی شمار ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بیٹی کی اولاد ہو اس کی نسبت بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت فاطمہ تھی، اور اس کے بعد جو آپ کی آل ہے ان کی نسبت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی ہے۔ کوثر کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں۔ فصل لربک وانحر، So pray to your Lord and sacrifice to him alone۔ فصلی کا مطلب ہے کہ نماز پڑھیں، فصلی تو آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اس میں حکم ہے۔ لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجئے، یعنی قربانی بھی رب کے لیے کریں اور نماز بھی کس کے لیے پڑھیں؟ رب کے لیے پڑھیں۔ تو اس میں نماز کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جی کوئی بتائے گا کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، کسی شخص کو میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تو اس میں نے کیا حکم دیا ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یا کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے؟ یعنی یہ حکم دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھنی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نماز تو آپ نے پڑھنی، لیکن میں کیا کہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر فرمایا فصلی لربک، کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے رب کے لیے۔ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ رب کے لیے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی اور بہت ساری آیات ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن یہاں حکم کیا ہے کہ نماز میں اخلاص ہونا چاہیے۔ نماز کس کے لیے؟ صرف رب کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے رکوع، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ، اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے خالصتاً آپ نے عبادت کرنی ہے۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے۔
اس میں شرک نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، عبادت جو ہے وہ صرف اپنے رب کے لیے ہو۔ وانحر، اور قربانی کیجئے، وہ کس کے لیے؟ وہ بھی رب کے لیے۔ اور وہ جو دوسری آیت ہے نا، اس کا بھی یہی مطلب ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انعام کا ذکر کیا تو ساتھ ہی عبادت کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور عبادت کا حکم دے دیا کہ ہم نے آپ کو اتنے انعامات دیے ہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، جنت میں بھی نعمتیں عطا کر دی، دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب ہی کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ نے آپ کو دیے ہیں جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ جسمانی نعمتیں ہوں، بدنی نعمتیں ہوں، مالی نعمتیں ہوں، وہ تمام عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی رب کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے مال تقسیم کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے دینا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ یہ نعمتیں دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اسی نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو پھر اس کا شکر ایسے ادا کرنا ہے کہ آپ نے عبادت بھی اسی کے لیے کرنی۔ تو یہ مطلب ہے کہ فصلی لربک وانحر۔ اور پھر ایک دوسرا نقطہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ فصلی آپ نماز پڑھیں میرے لیے، بلکہ لربک، رب کا لفظ بول دیا کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ اس میں یہ بتانا مقصد تھا کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا، عطا کرنے والا وہی ہے جو آپ کا رب ہے، اسی نے آپ کو دیا ہے۔ تو اب حق یہ بنتا ہے کہ اسی کا شکر ادا کیا جائے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، تو اسی کی عبادت کی جائے اور جانور کو ذبح بھی اسی کے لیے کیا جائے۔ جی آخری آیت، ان شانئک ھو الابتر، indeed your enemy is the one cut off۔ کٹ آف کہتے ہیں کہ جس کی نسل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کی آگے نسل نہ ہو، اولاد نہ ہو، اس کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ سانپ جس کی دم کٹی ہو، اس کو بھی ابتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی ہے ابتر کا مطلب یہ ہے کہ دم کٹا، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ خسارے میں جانے والا، ناکام۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ شانئک، شانی کا مطلب ہوتا ہے دشمن، ٹھیک ہے، اینیمی، آپ کا دشمن۔ شانی آقا کہیں گے تو آپ کا دشمن۔ ھو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی ناکام ہے، وہی بے اولاد ہے۔ آپ کو ہم نے ذریت کثیر بھی عطا کر دی، آپ کو ہم نے خیر کثیر بھی عطا کر دی، اور قیامت تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، لوگ اس پر فخر محسوس کریں گے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں مشرکین، جو آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اس طرح کا کہتے ہیں، تو یہ خود ہی دم کٹے ہیں۔ ان کی اولاد ہوگی لیکن کوئی بندہ یہ فخر نہیں کرے گا، یا ان کو ان کا مال دولت، ان کو کوئی چیز اس کی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ آپ کا دشمن ھو الابتر، وہی دم کٹا ہے۔ جی تو یہ ایک مختصر سی صورت تھی، اور مختصر انداز میں ہم نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو برکتوں سے دام